أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو آیات مبارکہ سورۃ الزمر کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کے اس دعوت کی تردید کی ہے جو وہ نبی علیہ السلام کو دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام سے کہ آؤ باہم کمپرومائز کر لیں، مل بیٹھیں، گھر گھر جو لڑائی آپ کی دعوت سے پھیل چکی ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اس لڑائی کو اور اس جھگڑے کو ختم کریں، آپ ہمارے ساتھ مل کے کچھ ایام ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور کچھ پھر ہم آپ کے خالص ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ ان کی بات کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائی۔ یہاں آپ سن چکے ہیں کہ ان کی اس دعوت کے جواب میں یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ اے نادانو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کی عبادت کروں، کسی اور کی عبادت کروں؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ میری طرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ وحی کی ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہاری زندگی کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا، نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ، تمہاری تمام نیکیاں اور تمام دعوت کے کام
وہ سب ناکارہ ہو کے رہ جائیں گے۔ اللہ نے تو مجھے حکم دیا ہے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار بن کے رہو، اللہ کے اطاعت گزار بنو اور اللہ کی عبادت گزار بنو۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے جس کی بنا پر پوری دنیا میں اس وقت بھی اور اب بھی اور اس سے پہلے بھی شرک ہوتا رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی، ان کے نام کے چڑھاوے، ان کی نام کے سجدے، ان کی قبروں کو ان کے سامنے سجدے، اور ان کی رضا کے حصول کے لیے ساری تو دو، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اگر راضی ہو گئے تو بس پھر ہمارا بیڑا پار ہے، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیماری کیا ہے، وہ کمزوری کیا ہے، وہ سبب کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نوح علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک اور نبی علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ شرک پھیلا ہوا ہے، اور اسی پہ اکثر و بیشتر لوگ ریچھے ہوئے، اور وہ یہ کہ ان حضرات نے حقیقتاً اللہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانا ہی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی ایسی انہوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں، اللہ کے مقام اور مرتبے کو جس طرح سمجھنا چاہیے تھا، اللہ کے اس مقام اور مرتبے کو انہوں نے سمجھنے میں کوتاہی کی ہے۔ قدر کے ایک معنی اندازہ لگانے کے بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں جو انہوں نے اندازے لگائے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنے بندوں کو سونپ دیے اور مخصوص علاقوں اور مخصوص مقامات کی کارپردازی اور اختیارات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سپرد کر دی، اب ان کو راضی کر لو سارے معاملات درست ہو جائیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے وما قدر اللہ حق قدر، کہ ان لوگوں نے جس طرح کہ اللہ کی قدر تھی، اللہ کا مقام اور اللہ کا مرتبہ تھا، اس کے مطابق اللہ کی قدر شناسی کی ہی، یہ اللہ کے مقام اور مرتبے سے آگاہی، ان کی نگاہوں سے اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ رب العزت کی کبریائی اور اللہ رب العزت کی یکتائی ان کی نگاہوں میں جچتی ہی نہیں، یہ اللہ کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں پائے، اسی لیے یہ شرک کے راستے پر الجھے ہوئے ہیں، اور کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو منانے کے لیے خوش کرنے کے لیے یہ اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قدر اسی سے تقدیر کا لفظ ہے، اور اسی سے قادر، قدیر اور مقتدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء ہے، اور اسی سے القدیر ہے، علم تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے پیدا کرنے سے تو کجا، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے جو کچھ قیامت تک ہونا تھا، جس نے آنا تھا، آ کے کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کب جانا ہے، یہ ساری تفصیلات انسانوں کے پیدا ہونے سے سال ہا سال، ہزاروں سال پہلے اللہ ذوالجلال نے لکھوا دی تھی۔
اگر انسان سمجھے تو یہی ایک مسئلہ اللہ رب العزت کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا علم ایسا کامل اور مکمل ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے، جس میں تغیر نہیں ہے، تبدیلی نہیں۔ اس علم کا حامل اور اس کے مقابلے میں جو بھی انسان ہے، بلکہ مخلوق جو بھی ہے، اس کے علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور ہر چیز کے بارے میں کامل معلومات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن انسان نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم پر مطمئن ہے اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوسری جو صفات ہیں ان پر مطمئن۔ معاذ اللہ، اس نے اللہ کے علم میں بھی حصے دار بنائے اور اللہ تعالیٰ کی باقی صفات میں بھی مخلوق کو حصے دار بنا کے رکھ دی۔ علم میں بھی سب کو جانتے ہیں، ما کان و ما یکون، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ کسی اور کے بارے میں جاننا تو کجا ہو، وہ اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ ہم کب فوت ہوں گے، کب تک زندہ رہیں گے، کتنے سانس لیں گے، کتنا کھائیں گے، کتنا نہیں کھائیں گے، اس کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہی کھلاتا ہے اور اسی کو علم ہے کہ کب تک کوئی زندہ رہے گا اور کب تک کھائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت یا یہ قدرت، اس کا اظہار دو اور مقام پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بالکل انہی الفاظ، وما قدر اللہ حق قدر۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدر اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے میرے پاس کتاب بھیجی ہے، جبرائیل آتے ہیں وہی لے کے، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، تو یہ آگے سے جواب دیتے کہ بشر پر، انسان پر یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان پر اپنی کتاب، اپنی وحی نازل کرے۔ یہ انکار کرتے تھے، یہ ممکن ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دسترس سے خارج ہے؟ اللہ کے اختیار سے یہ خارج ہے کہ اللہ ذوالجلال انسان پر وحی نازل نہیں کر سکتا؟ کس پر نازل کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا، یہ بتلاؤ تم یہ تو مانتے ہو نا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ وہ انسان تھے یا نہیں تھے؟ اگر ان پر کتاب اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی اللہ رب العزت کی اس قدرت کو تم محدود کیوں کرتے ہو؟ تمہارے اختیار میں تو یہ ہے نہیں۔ یہ سارا اختیار اور یہ ساری چاہت یہ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحج کے اختتام پر آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے، تمہارے سمجھانے کے لیے، تاکہ تم خوب اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی۔ بات سمجھ نہ آئے تو استاد مثال سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ طالب علم کے ذہن میں وہ بات اچھی طرح راسخ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی مسائل کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی،
اور ایک مثال یہاں یہ بیان کی ہے، ضرب مثل فاستمعوا لہ، فرمایا تمہارے لیے مثال اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے، اس کو خوب اچھی طرح سنو، غور کرو اس پر۔ وہ کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، جن کو تم پکارتے ہو، مشرکین مکہ فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، یہودی زکریا علیہ السلام کو پکارتے تھے، اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اور انہی پر انہوں نے بت تراشے ہوئے تھے فرشتوں کے نام پر، نیکوں کے نام پر۔ فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کے نام کی نذر و منت مانتے ہو تم، لن یخلقوا ذبابا، یہ ہرگز مکھی پیدا نہیں کر سکتے، لن یخلق، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ یہ سارے جمع ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیر، جن کو تم پکارتے ہو سارے جمع ہو کے ایک مکھی بنانے پر آ جائیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ کسی چیز کو پناہ وجود بخشنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت۔ پیدائش پیدا کرنا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق ہے ہی نہیں۔ کاریگری کر کے کوئی چیز بنا لینا یہ خالق نہیں ہے، اس کو خالق نہیں کہتے۔ خالق اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی ساز و سامان کے، بغیر کسی اجزاء کے کوئی چیز جو ہے نا وہ بنا دے۔ اللہ ذوالجلال جیسے چاہے پیدا کر دے، جس کو چاہے جس طرح بنا دے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ ذوالجلال نے پیدا کر دیا، باقی مخلوق کو ماں اور باپ کے اختلاط سے اللہ ذوالجلال نے پیدا کیا۔ یہ ساری کاریگری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور یہ سب مخلوق ہے، اللہ ہی خالق۔ جس چیز پہ بھی انسان کی نگاہ جاتی ہے، وہ زمین کے تحت چھوٹے سے چھوٹا کیڑا کیوں نہ ہو، زمین پہ چلنے والا رینگنے والا چیوٹا کیوں نہ ہو، فضا میں اڑنے والے پرندے چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہو، جرثومے کیوں نہ ہو، جو انسان کو بغیر طاقتور خوردبینوں کے نظر ہی نہیں آتے، ہاں وہ کیوں نہ ہو۔ ہم بیٹھے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ فضا بڑی صاف ستھری ہے، لیکن نہیں، خوردبین کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کتنے کیڑے مکوڑے بھاگ رہے ہیں، اور وہ کیڑے مکوڑے ہماری زندگی کے لیے خطرناک سے خطرناک۔ اگر ان کیڑوں سے بچانے والا اللہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگہداشت کے لیے ایک فرشتہ آگے اور ایک فرشتہ پیچھے رکھا ہے۔ ہمیں تو نہ فرشتہ نظر آتا ہے، نہ چیوٹے نظر آتے ہیں، لیکن سائنسدان یہ کیڑوں کو تو مانتے ہیں نا، ان یعنی جراثوموں کو مانتے ہیں۔ اور اس فضا میں یہ اڑنے والے، جو انسان کی نگاہ جس کو نہیں پا سکتی بغیر مشینوں کے، خوردبین مشینوں کے، ان کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ بڑے سے بڑا جانور اور چھوٹے سے چھوٹا، ہر ایک کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، وہ فرشتے ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ صلحاء ہوں، وہ بت ہو تمہاری نگاہ میں، یا جو بھی ہے، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرنے پہ قادر، پیدا نہیں کر سکتے۔ بلکہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، فرمایا اگر ان سے کوئی چیز یہ مکھی چھین لے
تو مکھی کا چھینا ہوا ایک ذرہ وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. مکھی توڑ جاتی ہے اور یہ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ ہاتھ ہی نہیں آئے گی. لیں گے کیا اس سے؟ وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور اور جس سے طلب کیا جاتا ہے مطلوب وہ بھی کمزور. عابد بھی کمزور اور غیر اللہ کے معبود یا معبودان باطلہ وہ بھی کمزور. جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب کمزور. ہم ان کو سمجھے کہ وہ بڑے قوی ہیں، غلط بات ہے. کوئی قوی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس قوت ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی، ورنہ اصل کیا ہے؟ انسان کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے. جب پیدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر جوانی میں اس حقیقت کو سمجھ لے تو صراط مستقیم پا لیتا ہے، ورنہ گمراہیوں میں وہ پھنس کے رہ جاتا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے تب بھی کمزور، بڑھاپا آتا ہے تب بھی کمزور، جوانی ہوتی ہے اور پھر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آ جائے، کوئی پکڑ آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو تب بھی اس کا ضعف اور اس کی ناتوانی اور اس کی کمزوری بالکل احیا ہو کے رہ جاتی. لیکن انسان بھولا رہتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں. جس کو اللہ نے فرمایا ہو کہ انسان قوی نہیں بلکہ کیا ہے؟ کمزور ہے، وہ طاقتور ہو سکتا ہے. قوی کون ہے؟ صرف اللہ ہے. قوی طاقتور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. باقی ہر چیز کمزور ہے. جس کے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چند روزہ دی ہوئی طاقت ہے، وہ اس کی ذاتی ہے نہیں ہے. اگر ذاتی ہو تو وہ اس سے جدا نہ ہو، وہ اس سے ختم نہ ہو. لیکن جب وقت آتا ہے تو یہ ساری طاقت کمزور ہو کے رہ جاتی ہے. اس مثال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی قدر کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھا ہی نہیں. اور ساتھ کیا فرمایا؟ ان اللہ لقوی عزیز، کہ بے شک اللہ قوی ہے اور غالب ہے. پہلے فرمایا جو غیر اللہ ہے، جو اللہ کے علاوہ جن کی پرستش ہوتی ہے، ضعف الطالب والمطلوب، دونوں کمزور ہیں. یہاں کیا فرمایا؟ ان اللہ لقوی عزیز، قوی ہے اور ہر چیز پر غالب ہے تو وہ اللہ ہے. بھائی جس کے دسترخوان سے وہ مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے اور اس سے واپس نہ لے سکے، وہ غالب ہو سکتا ہے؟ وہ تو مکھی کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا. وہ تو بیچارہ مکھی کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا. غالب کیسے ہوا؟ غالب وہ ہے جس سے کوئی چیز چھینی نہ جا سکے. قوی وہ ہے کہ جس سے کوئی اور طاقتور نہ ہو. سب سے بڑا قوی اللہ وحدہ لا شریک، اور سب پر غالب صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، باقی سب مغلوب. اور یہاں بھی یہی بات اللہ نے فرمائی ما قدر اللہ حق کا قدر. لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مقام کو، مرتبے کو پہچانا ہی نہیں. بھائیو کتنی سیدھی سی بات ہے. اس دنیا میں جو آیا ہے وہ یہاں باقی رہا ہے. اس کا یہاں باقی رہنا کیا اس کی مشیت میں شامل نہیں ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہوں، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی بیماری نہ آئے. کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں. لیکن انسان بیمار بھی ہوتا ہے، انسان پریشان بھی ہوتا ہے، اور ایک وقت میں آ کے اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز کو فنا ہے، بقا ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے.
ہر چیز فانی ہے. جس کا بھی آپ نام لیں سب فنا ہونے والے ہیں. آج اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد کہنے والے بہت ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں. وہ تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکے، وہ اپنی مدد اپنا دفاع نہیں کر سکے، بلکہ ان کا نواسا اور ان کا بیٹا کربلا میں شہید ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کوئی مدد کر پائے؟ پہنچے ہیں وہاں مدد کے لیے؟ اگر مدد کے لیے ہوتے تو بتلائیے یزید کے ہم نواؤں کی فوجیں کامیاب ہو جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. اور تنہا تھے حضرت ابراہیم اور تنہا تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کون غالب آیا اور کون مغلوب ہوا؟ کس نے غالب کیا؟ اللہ وحدہ لا شریک. ایک تھا ابراہیم اور تنہا اکیلا ہی نمرود اور اس کا لشکر پورا مخالفت کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکا. ایک بین حقیقت ہے، ایک جگہ نہیں کئی مقام پر اللہ ذو الجلال نے یہ بات بیان فرمائی ہے. تو بچانے والا وہ غالب ہے، بچانے والا ہی غالب ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور باقی سب کتنے ہیں وہ فوت ہو جانے والے ہیں، اس دنیا سے جانے والے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والا اللہ ہے. بھائیو غور فرمائیں کہ ہر چیز کے خزانے اور ہر چیز کی ملکیت اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ انکا علی کل شیء قدیر. ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ اللہ ہے. جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو جاتا ہے نہیں دیتا. اور جو چاہے جس کو جو چاہے عطا فرماتا ہے، جتنا چاہے عطا فرماتا ہے. اس کے دینے نہ دینے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں. مالک الملک وہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خدا وہ اللہ جس کے اختیارات میں سے سب کچھ ہے. اور کیا خدا وہ اللہ جو حی قیوم ہے، اور خدا وہ مالک جو علی کل شیء قدیر ہے. خدا وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، اور خدا وہ انسان یا وہ غیر اللہ جو کچھ جانتا نہیں ہے. جب تک اللہ اس کو بتلائے نا، جب وہ زندہ رہ نہیں سکتا جب تک اللہ اس کو زندہ رکھے نا. اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا نہ کرے. بتلائیے، غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو ان حضرات نے سمجھا ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ غیروں کی پرستش اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. یہی بات تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. ان لوگوں نے اللہ کے قدر کو، اللہ کے مقام کو پہچانا ہی نہیں. دیکھیے ہم شب و روز اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان میں بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، باقی سب چھوٹے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کتنی بار آپ کہتے ہیں؟ حافظ ابن قیم، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتح الباری میں کہ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس پر بچپن میں سب سے پہلے جو کلمہ نکلا تھا وہ اللہ اکبر تھا، اور سب سے آخری کلمہ کیا تھا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی.
مجھے اس کی رفاقت چاہیے جو سب سے اعلیٰ اور بلند پر ہے، اس کے بعد جانا چاہتا ہوں۔ کبریائی اسی کی، عظمت اسی کی، باقی سب کیا ہے؟ حقیر ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، رواہ مسلم۔ فرمایا کہ الکبریاء ردائی، یہ اوپر کی چادر یہ میری ردا ہے، اور یہ نیچے کی چادر یہ بھی ایک ضرب المثل ہے، نیچے کی چادر یہ میری عظمت ہے۔ اور فرمایا فمن نازعنی واحدا منہما، جو میری کبریائی اور میری عظمت کی بجائے کہتا ہے، کہے میں بڑا، میں بڑا، میں عظیم، میں عظیم، فرمایا قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں ڈالوں۔ بڑائی میری، کبریائی میری، عظمت میری۔ جب تک اللہ کی عظمت اور کبریائی کا یہ فکر راسخ نہ ہو، انسان شرک سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس کا اظہار ان باتوں میں اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے، وما قدر اللہ حق قدر۔ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ آگے جو اللہ نے فرمایا ہے اس کا اندازہ لگائیے، بات تو آگے چلے گی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور یہ ساتوں آسمان یہ کاغذ کی طرح لپیٹ کے اللہ ذوالجلال اپنے دائیں ہاتھ میں لے گئے۔ فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر یہ آسمان اسی طرح بڑے ہی رہے، اللہ کی مٹھی میں نہ آئے تو آسمان بڑے ہیں، اللہ بڑا نہیں ہے۔ بڑا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ہمیں آج زمین بڑی نظر آتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھیوں میں ہوگی۔ پوچھنے والے نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، زمین نہیں ہوگی تو انسان کہاں ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، انسان کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ارا جسر جہنم، جہنم کے پل پر وہاں سے گزر رہی ہوگی انسانیت، وہ اپنا محاسبہ میں پڑی ہوئی ہوگی، اس زمین کا کیا سوچے گی اور کیا فکر کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے اللہ کی عظمت، یہ ہے اللہ کی کبریائی۔ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کا مقابلہ کر پائے؟ اسی لیے تو فرمایا ہے وما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ ذوالجلال کی عظمت کو اور قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کی عظمت کو سمجھیں گے جب تک نہیں، ہم غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے رک نہیں سکتے۔ ایک سیدھی سی بات ہے، جس کی بھی پرستش کی جاتی ہے، وہ فرشتہ ہو، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ پتھر ہو، وہ درخت ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ سب بنایا ہوا ہے، وہ معبود بنایا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے، لیپا پوچی اس کی ہوئی ہے۔ پتھروں کی پوجا کرنے والے، اور پتھروں کی پہلے کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، پھر جا کے نگینہ آنکھوں کس میں؟ انگوٹھی میں، پھر وہ سجدتا ہے اور کہتے ہیں جناب یہ بڑی قسمت والا ہے، اس سے رزق بڑھتا ہے، اس سے عزت بڑھتی ہے، ایسے پتھر سے یہ ہوتا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ پتھر ایک کاریگر کے لوہے کی چوٹوں سے تو بچ نہ پایا، اور تمہارے اوپر اللہ کی چوٹوں سے یہ کیسے بچا لے گا؟ سمجھ نہیں آتے لوگوں کو، مگر اس کے باوجود اس پتھر کی کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں۔ ان کو معبود بنانے والوں نے معبود بنایا ہے،
یہ تو تھے بت، یہ بھی پتھروں کے گھڑے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح جو بھی ہے وہ بنایا ہوا ہے، وہ خود نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے کہ جس کو کسی نے معبود نہیں مانا، کوئی بھی نہ مانے، کوئی نہ مانے، وہ پھر بھی معبود ہے، وہ پھر بھی الہ ہے، کوئی نہ مانے۔ فرشتے ماننے والے ہیں، شجر و حجر ماننے والے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق اللہ کو ماننے والی ہے، سارے انسان اکثر الکافرین بن جائے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود ماننے والے موجود رہیں گے۔ لیکن اللہ کے علاوہ جتنے دوسرے ہیں وہ تب معبود بنتے ہیں جب ان کو معبود بنایا جاتا ہے۔ خبر بھی ہے جب اس کی لیپا پوچھی نہ کی جائے، اس کی زیب و زینت نہ بنائی جائے، اس وقت وہ بھی دل میں نہیں بیٹھتی۔ دربار جب تک استوار نہ کیا جائے اس وقت تک اس کی عظمت دل و دماغ میں راسخ نہیں ہوتی۔ یہ کاریگروں کے بنانے سے بنتی ہے، خود بخود نہیں بنتی۔ اللہ خود قادر ہے، اللہ خود قادر ہے، اللہ خود معبود ہے، اللہ خود قوی ہے، اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی۔ کاش کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مقام اور اس مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس شرک سے اور اس گمراہی سے بچ پائیں۔ اور جو اللہ نے یہاں فرمایا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ اللہ کی عظمت کو ان لوگوں نے سمجھا نہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی عظمت اور اپنی قدر و منزلت وہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ باقی اس سلسلے کی بات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔